تو آپ کے پاس صبح میں آیا، شام کو جاؤ غریبوں میں تقسیم کرو۔ سبحان اللہ۔ پھر صبح میں جو کچھ آئے شام کو غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جب تذکرہ چھڑ گیا تو غوث اعظم نے پوچھا کب سے آئے ہو جیلان سے؟ تو آج مجھے کافی دن ہو گئے ہیں اس جیلان کے اندر میں شخص کو تلاش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا کر رہا ہے؟ ایک شخص کو تلاش کر رہا ہوں۔ کس کی تلاش ہے؟ کہا مجھے جب میں جیلان سے چلا 12:30 بجے کال کر رہے ہیں، ٹائم نہ دکھائی دے رہا یہاں تشریف لائے، ویڈیو اور کر 30 درہم یا 30 دینار دیے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج میرے پاس ختم ہو گئے تو آج میں نے انہی پیسوں سے کھانا خریدا۔ سبحان اللہ۔ کیا انہی پیسوں سے کھانا خریدا ہے؟ جب یہ الفاظ سنے تو غوث اعظم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ سبحان اللہ۔ کہ میری ماں اتنا خیال کرتی کہ بغداد سے میرے لیے بھیجا ہے، جیلان سے بھیجا ہے میرے لیے۔ غوث اعظم نے کہا اب کھانا کھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب تو میرا بھی ہے تیرا بھی ہے۔ اے شخص تو جیلان سے آیا ہے، میں بغداد میں رہتا ہوں، اس مسجد کے اندر ہوں، اب یہ کھانا میرا ہے، تو پہلے مجھے اجازت دیتا تھا، اب میں تجھے اجازت دیتا ہوں تو میرے ساتھ کھانا کھانا۔ سبحان اللہ۔ اب دونوں لوگوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے جو درہم بھیجے تھے ان کی والدہ نے، عبد القادر جیلانی کی والدہ نے جو درہم بھیجے تھے ان درہموں کو لیا اور لینے کے بعد میں بازار میں گئے اور سارے درہموں سے کھانا خرید لیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سارے درہموں سے کھانا خرید لیا اور خرید کر رات کے عالم میں جہاں جہاں فقیر غریب سوئے ہوئے تھے، کوئی بستی میں غریب تھا اس کے گھر اٹھا کر کے کھانا پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا اے عبد القادر جیلانی آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ کئی دنوں کے بھوکے تھے، آج آپ کے پاس میں چند سکے آئے تھے، اپنے لیے بچا لیا ہوتا، جو بھی درہم و دینار تمہارے پاس آئے تھے ان کا تم نے سارا کھانا خرید لیا ہے، اب تم نے غریبوں کو لٹا دیا ہے، اب کل کیا کھاؤ گے؟ غوث اعظم نے جواب دیا اے اللہ کے بندے جس رب نے مجھے آج کھانا کھلایا ہے پروردگار وہی جو کل بھی کھانا کھلائے۔ سبحان اللہ۔ جس رب نے مجھے آج کھانا دیا ہے وہ پروردگار مجھے کل بھی کھانا دے گا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں ہم کو رابطہ چاہیے اپنی شادی کی تقریب میں جیسے پروگرامات رکھا کریں، بے شک۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ نکاح سنت ہے اور نکاح کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ٹاڑا ہے۔ ڈی جے بجانے ڈی جے بجتے نہیں بجتے بج رہے ہیں، بجیں گے۔ اچھا سوچ لیو کہ امام صاحب کہنے کہ ایسے نہیں ایسے کہو۔ یہ رکھی تو بج تو رہے دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شادی میں رحمت برکتیں نازل آمین۔ اور تمہارے گھر پر بھی اپنی رحمت برکتیں نازل آمین۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک چھوٹی سی روایت بیان کر کے رخصت ہوتا ہوں شادی کے متعلق۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام کچھ لوگ ان کو عبداللہ ابن اسود کہتے ہیں، ان کا اصل میں نام حضرت سعد رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت کالے تھے اور ان کا تعلق حبشہ سے تھا جہاں سے بلال حبشی۔ نگاہ یار میں نہ گورا ہے نہ کالا ہے، اسے پسند کر لے نگاہ یار۔ اب حضرت سعد رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں بہت کالے تھے، کئی جگہ آپ کے رشتے بھیجے گئے کسی نے قبول نہ کیا۔ حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں دن حاضر ہوئے، دل افسردہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں شادی سے واپس آئے، دل افسردہ تھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی سے مذاق نہیں
مذاق الگ ہوتا ہے اور مزاح الگ ہوتا ہے، تو ان سے مزاح فرما لیا گیا۔ تو ان سے پوچھا کیا بات ہے، حل بڑے افسردہ نظر آ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ نوجوان شادی سب کی ہوتی ہے، میری شادی نہیں ہوتی۔ اب جو مدینے والا آقا سب کی سنتا ہو، اب یہ ہماری نہیں سنتا، اس پر بھی ہلو دیکھ لو بھیا، ہلو ہلو کوئی اور مائک میں دیکھ لو، آواز آ رہی نہ آ رہی؟ چلو ہم تمہیں سن لیتے ہیں، ہلو ہمیں تمہیں سن لیتے ہیں، چلو بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ کئی جگہ ہم نے شادی کا رشتہ بھیجا، انکار کر دیا کالے ہونے کی وجہ سے، کوئی رشتہ قبول نہیں کرتا ہے۔ حضور سرور کائنات نے فرمایا اے عبداللہ ابن اسود یا سعد رائی، جاؤ مدینہ شریف کے اندر وہب بن عمیر جو ایک قبیلہ کے سردار ہیں، سبحان اللہ، کیا ہے ایک قبیلہ کے سردار ہیں، مدینہ شریف میں ان کی بیٹی سے خوبصورت کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ، مدینہ شریف میں ان کی بیٹی سے خوبصورت کوئی نہیں ہے، جاؤ اس خوبصورت ان کی بیٹی کے ساتھ ہم تمہارا رشتہ پکا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں جسے 9 نہ ملے 100 مل جائیں تو عالم خزانہ ہو جاتا ہے۔ اب حیات کھجوروں کا موسم تھا، گرمی بھی تیز تھی، سبحان اللہ، اور لوگ اس وقت میں قیلولہ یعنی دوپہر میں آرام کیا کرتے تھے، رات میں اٹھتے تو عبادت کیا کرتے، تہجد گزار ہوتے، تو آپ خوشی میں دوپہر میں نکل پڑے۔ حضور نے فرمایا جانا ان کے دروازے پہ دستک دینا اور ان سے کہنا تمہاری بیٹی کا رشتہ محمد رسول اللہ نے میرے ساتھ طے فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہا حضور منظور فرما لیں گے؟ کہا جاؤ یہ مدینے والے کی زبان ہے، سبحان اللہ، آمنہ کے لال کی زبانیں پہنچ گئے، دروازے کے دستک دی، آپ کو جانتے تھے کہ آپ جو ہے آزاد کردہ غلام ہیں، حضور کی بارگاہ میں خدمت کرتے۔ سبحان اللہ، مختصر طور پر بیان کروں گا، وقت بڑا لمبا ہے۔ دروازہ کھلا، لڑکی کا باپ دروازے پر آیا، لڑکی کے باپ نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا حضور کی بارگاہ سے رشتے کا پیغام لے کر کے آئے۔ بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لڑکی کے باپ نے سنا میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے تو خوشی کے مارے اچھل پڑا، کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہ ہاں رشتہ لے کر کے آئے تمہاری بیٹی کا، تھوڑا ہلکا سا رشتہ لے کر کے، پھر بتاؤ کیا کہہ رہے ہو؟ رشتہ لے کر کے آئے، تو خوشی میں انہوں نے 3 بار کہلوایا، سبحان اللہ، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ حضور کی بارگاہ سے آئے ہیں تو حضور نے اپنی شادی کا پیغام بھیجا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے خوش ہو گئے تھے۔ اب آپ مثلا کسی کی بیٹی ہو اور اس کی بیٹی کوئی فارچونر سے آئے کہ ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کر، تو کتنا خوش ہوگا آدمی، ارے میری بیٹی کا رشتہ، ایسے بڑے امیر آدمی گھر میں جو فارچونر سے چلتا ہے، سبحان اللہ، جو مرسڈیز سے چلتا ہے، 50-60 لاکھ کی گاڑی سے چلتا ہے، تو کتنا امیر ہوگا۔ اب بعد میں وہ بتایا کہ نہیں میرے گھر میں جو برتن دھوتا ہے اس کے لیے لے، تو اب کیا ہوگا؟ آپ کا چہرہ فوراً بگڑ جائے گا کہ ہم تو سمجھے کیا سوچ رہے تھے، ہم اندر کی جو ہے جمع ہوا کھویا نکلے گا، جب کھول کے تو پھٹا ہوا دودھ نکلا۔ تو کہا کس کا رشتہ؟ کہا میرا رشتہ لے کر کے آئے۔ اب بتایا کہ شرمندگی کی وجہ سے، تو اب وہ سہم گئے کہ جس کو پورے مدینے میں کوئی بیٹی نہیں دیتا تھا، میں ایک قبیلے کا سردار ہوں، مدینے میں میری سب سے خوبصورت بیٹی ہے، تو اب دل میں یہ بھی خیال پیدا ہو رہا ہے کہ اگر رسول کی بات کا میں نے انکار کیا تو ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیٹی کو کیسے بنائیں؟ ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، بالکل کالے، بالکل کالے، اسی وجہ سے ان کو اسود کہتے ہیں۔
سبحان اللہ. اسود کا معنی کالا ہوتا ہے عربی میں، بالکل کالے. اتنے میں بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ پیچھے سے ایک نرم نرم ہاتھ اس کے گرد کاندھے پہ آیا. تو باپ نے مڑ کر کے دیکھا تو اس کی بیٹی کا ہاتھ تھا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹی نے جواب دیا ابو جان کیا سوچ رہے ہو؟ کہا بیٹی میں سوچ رہا ہوں کہ مدینے میں تجھ سے حسین و جمیل کوئی نہیں ہے، اور میرے سامنے ایک آزاد کردہ غلام حبشہ کا رہنے والا سب سے کالا جسے مدینے میں کوئی بیٹی نہیں دے رہا تھا. اے بیٹی میں تیرا رشتہ کیسے کروں، تجھے کیسے مناؤں؟ تو بیٹی نے جواب دیا اے ابو جان آپ پریشان نہ ہو. کہا بیٹی کیوں نہ پریشان ہوں، اب میں کیا کروں؟ تیری رضامندی حاصل کروں یا مدینے والے کی رضامندی حاصل کروں؟ بیٹی نے جواب دیا اے ابو جان آنے والے کو مت دیکھو، بھیجنے والے کو دیکھو. آنے والے کو مت دیکھو، آنے والا کالا ہے، بھیجنے والا آمینہ کا لال دلارا ہے. سبحان اللہ. اے ابو جان جائیے، ہاں کر دی رشتے کے لیے. سبحان اللہ. پکا ہو گیا. رشتہ پکا ہونے کے بعد میں حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور سرور کائنات نے کچھ درہم و دینار عطا فرمائے، جاؤ بازار سے کپڑا خرید لو. مدینہ میں اعلان ہو گیا کہ مشرکین نے حملہ کر دیا ہے، حملے کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. دکان پہ تھے، کپڑا خرید چکے تھے، سارا ساز و سامان خرید چکے تھے. جب اعلان سنا کہ ہمیں جنگ میں حاضر ہونا اسلام کی آبیاری کے لیے، دکاندار سے کہتے ہیں اے دکان کے مالک تو اگر ناراض نہ ہو تو جو میں نے تجھ سے کپڑا خریدا ہے واپس کر لے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندگی رہی تو پھر خریدیں گے. آ کر سبحان اللہ. کپڑا واپس کیا. جب لشکر تیار ہو رہا تھا، دوپہر سے لے کر فجر تک اعلان ہوتا رہا. جب لشکر تیار ہوا تو حضرت سعد رائی حضور سرور کائنات کو بغیر بتائے چپکے سے لشکر میں شامل ہو گئے. اور جو پیسے حضور نے دیے تھے، جو پیسے ان کے پاس تھے، انہوں نے اس پیسے سے تلوار کو خریدا. سبحان اللہ. جب جنگ ہوئی جس میں صحابہ بھی قتل ہوئے، تو جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ کے لیے صحابہ کی لاشوں کو جمع کیا گیا، تو ان لاشوں میں ایک لاش حضرت سعد رائی کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب ان کی لاش کو لایا گیا تو حضور سرور کائنات مسکرانے لگے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمام صحابہ کی لاش کو دیکھ غمگین ہو گئے، غمزدہ ہو گئے. جب ان کی لاش آئی سامنے تو آپ نے فرمایا اے سعد تو بنا بتائے بازی مار لے گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو بنا بتائے بازی مار لے گیا. تو بنا بتائے بازی مار لے گیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنے صحابہ قتل ہوئے ہیں، یہ غم کا ماحول ہے، یہ رنجیدگی کا ماحول ہے، آپ مسکرا کیوں رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا اے میرے صحابہ میرے مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ جس اسود کو مدینے میں کوئی اپنی بیٹی دینا گوارا نہیں کرتا تھا، میں دیکھ رہا ہوں جنت کی حوریں آپس میں اسود کے نکاح میں آنے کے لیے جھگڑا کر رہی ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جھگڑا. جنت کی حوریں کہہ رہی ہے اسود سے نکاح میں کروں گی، دوسری کہہ رہی ہے میں نکاح کروں گی. ان کے نکاح کی بات کو دیکھ کر کے میں مسکرا دیا کہ اسود وہ ہے جس کو کوئی مدینے میں پسند نہ کرتا تھا، آج مقام وہ حاصل کر لیا ہے کہ جنت کی حوریں کہہ رہی ہے آج اسود کے ساتھ نکاح میں کروں گی. تبھی تو بریلی کے امام احمد رضا نے کہا تھا چمک تجھ سے فاتح ہے سب پانے والے، چمک تجھ سے فاتح ہے سب پانے والے.
ارادے جم جانے والے، ارے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج تلاوت کی تھی یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ فرماتا ہے میں اپنے ولیوں کو میدان محشر میں جب بلاؤں گا تو تنے تنہا نہیں بلاؤں گا، بلکہ اپنے ولیوں کو میدان محشر میں دولہا بنا کر کے بلاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ دولہا کیا جاتا ہے؟ باراتی ساتھ میں جائیں گے اور سہرا باندھ کے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے چلا جائے تو کیا ہوگا؟ جاتا ہے دولہا بھی کبھی اپنے دولہا دیکھا کہ وہ دولہا سہرا باندھ کے موٹر سائیکل چلاتا ہوا جا رہا ہو، ملی ہوئی جاگنی ایسے نہیں دیکھا ہے نا؟ دولہا جب جائے گا تو بارات والے اللہ سلامت اللہ تعالیٰ جب دولہا جائے گا تو براتی بھی ساتھ میں جائیں گے۔ السلام علیکم۔ تو میدان محشر میں جب دولہا عبدالقادر جیلانی ہوں گے تو براتی ہم اور آپ ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دولہا بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں، دولہا بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں، ہم قادری بھی جائیں گے ان کی برات میں۔ سبحان اللہ۔ دولہا بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں، ہم قادری بھی جائیں گے ان کی برات میں۔ چھوٹا سا واقعہ پورا کریں پورا کریں پورا چھوٹا نہ۔ سبحان اللہ۔ نہیں 10 منٹ کا آپ بھی تھوڑا بیدار ہیں اس لیے پریشان تو نہیں بلے ہو گیا تھا پوچھو۔ ٹرک کے پیچھے لکھا تھا یوز ڈپر ایٹ نائٹ، رات میں ڈپر کا استعمال کریں۔ تو میں آنکھیں دیکھ رہا ہوں اللہ ماشاءاللہ ابھی ڈپر تو کسی کی نہیں ہے، پوری ہیڈ لائٹ ہے۔ بولو مچل کے سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس محلے میں رہتے تھے اس کا نام تھا بابو شیخ۔ تو وہاں پر ایک کنواں تھا۔ کنواں کیا تھا؟ کنواں تھا۔ اچھا کنواں تھا، تو کنواں تھا وہاں پر۔ تو تیری قسم نہ ہو۔ شیخ بارقی رحمۃ اللہ علیہ ان کا کام کیا تھا کہ وہ کنویں سے پانی نکال کر کے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں جو کوئی آتا اس کو پانی پلایا کرتا۔ سبحان اللہ۔ پانی پلاتے تھے اور آپ نے 20 سال تک، کتنا 20 سال تک غوث اعظم کی بارگاہ میں رہ کر کے حضور غوث اعظم کے پاس آنے والوں کو کنویں سے پانی نکال کر کے سبحان اللہ۔ اور غوث اعظم کی خدمت کرتے تھے۔ ایک دن دل میں شوق مچلا کہ دنیا حج کا طواف، حج میں جاتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، لاؤ ہم بھی اپنے اجازت لیتے اور ہم بھی دیکھتے خانہ کعبہ حرم شریف میں ہمارے بھی قدم پہنچ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہے حضور، بات بتاؤ کیا بات ہے؟ دوبارہ پھر حج پہ جانا چاہتا ہوں، سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت چاہیے۔ ٹھیک ہے جاؤ، تیاری ہو گئی۔ جب بغداد سے باہر نکلے تو ایک اور آدمی جا رہا تھا سفر کے لیے، ملاقات ہو گئی، بات چیت ہوئی، بھیا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ شریف جا رہا ہوں، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، حرم شریف میں جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہم بھی وہیں جا رہے ہیں، ایک سے بڑے دو نکل گئے۔ شام ہوئی، نہ کھانا ان کے پاس نہ کھانا ان کے پاس، بھوک لگے تھے۔ شیخ بارقی فرماتے مجھے بھوک لگی، میں نے ان سے کہا اگر آپ کے پاس کھانا ہو تو مجھے کھلاؤ۔ تمہارے پاس کھانا نہیں ہے؟ کہا نہیں۔
کہ تمہارے پاس ہے میرے پاس بھی نہیں ہے. کہا تم ایسا کرو, شیخ بارقی سے کہا تم ایسا کرو, جاؤ ہاتھ دھو کے آؤ, کھانا آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت شیخ بارقی گئے, ہاتھ دھل کر کے آئے, کپڑا بچھایا, انہوں نے کیا ہاتھ اٹھائے خدا کی بارگاہ میں, ایک ٹفن میں کھانا آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ. اب دونوں لوگوں نے بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھایا, دعا کی, آرام کیا کچھ, اور آرام کرنے پھر آگے بڑھ گئے. دوسرا دن ہوا, پھر بھوک لگی. شیخ بارقی فرماتے ہیں میں نے کہا بھوک لگی, کہا جاؤ ہاتھ دھل کر کے آؤ, کھانا ملے. کھانا نہ ان کے پاس نہ کھانا ان کے پاس. سبحان اللہ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے, بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم آپ کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں, دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانہ ہے کہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ. نہ ان کے پاس نہ ان کے پاس, آ جاؤ ہاتھ دھل کے آؤ. پھر کھانا کھانا ملے گا, ہاتھ دھل کے آئے, بیٹھے دعا کی, پتہ نہیں کیا پڑھا, کھانا ایک ٹفن میں پھر حاضر ہو گیا. سبحان اللہ. پھر کھانا آ گیا, کھانا کھایا بسم اللہ پڑھ کر کے, آخر میں دعا مانگی. دعا مانگنے کے بعد میں پوچھا آپ نے دعا میں کیا پڑھا, کہا وہ براز کی بات ہے, تم رہنے دو. سبحان اللہ سبحان براز کی اللہ بات ہے, نہ یہ ان کے نام سے واقف, نہ وہ ان کے نام سے واقف. سبحان اللہ. تیسرا دن ہوا, حضرت شیخ بارقی نے پھر کہا مجھے بھوک لگی ہے, کھانے کا انتظام کیا جائے. کہا ہاتھ دھل کے آؤ, کھانا ملے گا. سبحان اللہ. پھر آئے ہاتھ دھل کر کے, دعا فرمائی, پتہ نہیں کیا پڑھا, اور کھانا آ گیا. تینوں دن ایک ایک ٹفن میں, ٹفن اپنی بھاشا میں یہاں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے. تینوں دن کھانا آیا ایک ٹفن میں. اب چوتھا دن ہوا تو آپ نے شیخ بارقی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بھوک لگی ہے, کھانا کھلاؤ. کہا 3 دن تک میری باری تھی, آج تمہاری باری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 3 دن تک میری باری تھی, 3 دنوں تک میں نے دعا کی, آج تمہاری باری ہے, آج تم دعا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کیا کرے گا, ٹھیک ہے جاؤ, ہم ہاتھ دھل کے 3 دنوں تک آتے تھے, آج تم ہاتھ دھل کے آؤ. سبحان اللہ. ہم ہاتھ دھل کے آتے تھے, آج تم ہاتھ دھل کر کے آؤ, کھانا ملے گا. سبحان اللہ اب وہ ہاتھ دھلے گئے, انہوں نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا. جب وہ آئے تو کیا دیکھتے, روزانہ ایک ٹفن آتا تھا, آج 2 ٹفن آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج 2 ٹفن آئے. سبحان اللہ. اب دیکھ کے تعجب میں پڑ گئے, روزانہ ایک ٹفن, ہماری دعا پہ 1, ان کی دعا پہ 2. سبحان اللہ سبحان اللہ. کھانا کھایا بسم اللہ پڑھ کر کے, آخر میں پوچھنے لگے. حضرت شیخ بارقی نے پوچھا, انہوں نے پوچھا شیخ بارقی سے, آخر آج کیا وجہ ہے کہ روزانہ ایک ٹفن آتا تھا, آج 2 ٹفن کیوں کھانا آیا ہے؟ آپ نے کس کے نام سے دعا مانگی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے کس کے نام سے دعا مانگی ہے؟ کہا میں نے تو بس اپنے ہاتھوں اٹھایا تو میں نے کہا تھا, یا اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے محبوب کا, اس شخص جو ہمارا ساتھی ہے, جس کے نام سے دعا مانگتا ہے, اس کے نام کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. مولا تعالیٰ آج مجھے کھانا عنایت فرمائے. سبحان اللہ. کیا اے مولا, یہ میرا ساتھی جس کا نام لے کر کے دعا کرتا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں, مولا آج کھانا عنایت فرما دے. جس کے نام سے تم دعا کرتے تھے, میں نے اسی کے نام سے دعا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ بولو مچل کے صبح سے ختم کر دو, بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث لاڈلا بیٹا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. حضرت شیخ بارقی سے پوچھا اب تم بتاؤ, شیخ بارقی نے پوچھا اب تم بتاؤ, تم کس کے نام سے 3 دنوں تک دعا کرتے رہے؟ سبحان اللہ
اللہ سبحان اس اللہ نے جواب دیا اے میرے ساتھی جب میں بغداد میں حاضر ہوا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک آدمی ہے جو 20 سال سے لوگوں کو کنویں سے پانی نکال کر پانی پلاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ 20 سال سے جو آدمی کنویں سے پانی نکال کر کے غوث اعظم کی بارگاہ میں آنے والوں کو پانی پلاتا ہے میں نے ان کے نام سے دعا مانگی تھی اس لیے ایک ٹفن آتا رہا شیخ بارکی نے جواب دیا اے میرے ساتھی جس کے نام سے تو دعا کرتا تھا وہ کوئی اور نہیں غوث اعظم کا غلام میں ہی شیخ بارکی ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں ہی ہوں تبھی تو امام محمد رضا نے کہا تھا وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا ہر شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء مجھتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا سبحان اللہ جب یہ بات سنی شیخ بارکی سبحان اللہ اے میرے ساتھی کہاں سرکار تم ہی ہو مجھے پتہ ہی نہیں تھا ہم تینوں دنوں تک دعائیں تمہارے نام کے وسیلے سے کرتے رہے اب جب غوث اعظم کی بارگاہ میں پانی پلانے والے خادم کی عالم یہ ہے تو ذرا سوچو عبد القادر جیلانی کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ عبد القادر جیلانی کا عالم کیا ہوگا شیخ بارکی نے کہا اب ہمارا تمہارا سفر یہیں پہ ختم ہوتا ہے کیوں اب تم چلے جاؤ ہم واپس جائیں گے سبحان اللہ ہم اب مکہ شریف نہ جاؤں گا ابھی تو عالم کا طیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی سبحان اللہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے کہا تم جاؤ خانہ کعبہ کا طواف کرو حرم شریف میں جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نمازوں کو اور تمہارے طواف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تم کیوں نہیں چل رہے ہو شیخ بارکی نے جواب دیا ابھی تک میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ 20 سال سے میں پانی پلا رہا ہوں کوئی مجھے بغداد میں جانتا ہی نہیں ہے اور اب میں واپس اس لیے جا رہا ہوں کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں رہنے سے بغداد تو چھوڑو آسمان کے فرشتے بھی مجھے پہچانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آسمان کے فرشتے غوث اعظم کی بارگاہ میں رہنے سے پہچانتے ہو تو اب تم جاؤ طواف کرو میں عبد القادر جیلانی کے قدموں میں سبحان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ہمیشہ عبد القادر جیلانی کی محبت سے سرفراز فرمائے واقعات بہت سے نیو واقعات کبھی نہ سنے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم پر قائم و دائم رکھے اور ہمیشہ غوث اعظم کی محبت میں مولا تعالی یہاں سے دنیا میں بھی غوث اعظم کی محبت کے ساتھ رکھے اور جب دنیا سے جاؤں تب بھی غوث اعظم کی محبت کے ساتھ جاؤں آخری جملہ اس کو نوٹ کر لیجئے گا کہ اپنے بچوں کے دلوں میں اعلیٰ حضرت کی محبت ضرور بیٹھانا سبحان اللہ سبحان اللہ بس اس بات کو یاد رکھنا کہ اعلیٰ حضرت کی محبت جس دل کے اندر ہوگی وہ دل کبھی بھی اولیاء کرام کا باغی نہیں ہوگا سبحان اللہ کبھی بھی جس دل کے اندر امام محمد راز کی محبت ہوگی وہ دل کبھی بھی ولیوں کی طرف سے میلا نہیں ہوگا غوث اعظم فرماتے ہیں میرا مرید تو اس وقت تک اللہ تبارک وہ 70 باتیں بغداد میں ٹھہرے تھے ایک بڑا مکالمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان میں اور غوث اعظم کے درمیان میں حضور غوث اعظم بغداد میں رک نہیں رہے تھے جب مدین سے واپس ہوئے تو بغداد میں نہیں رک رہے تھے تو اللہ غوث اعظم نے خدا کی بارگاہ میں کہا تھا اے پروردگار اگر تو مجھے بغداد میں رکنا چاہتا ہے تو میری 70 شرطیں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ 70 شرطیں ہیں اگر تو میری وہ 70 شرطوں قبول فرمائے گا تو میں بغداد میں رکوں گا سبحان اللہ تو ان دعاؤں پہ وہ دعائیں وقت زیادہ ہو چکا ہے بات یہ بڑھ رہی ہے ورنہ آج ہی آپ کو بتاتا
وہ 70 دعائیں کیا تھیں؟ بتا دیں۔ کیا مکالمہ تھا غوث اعظم کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کی 70 شرطوں پر، ہر شرط پر 70 مرتبہ کہا تھا عبد القادر جیلانی تیری شرط مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے، مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے، منظور ہے۔ ہر شرط پر 70 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر کبھی موقع پہ بتاؤں گا۔ مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ جناب صاحب الدین جنہوں نے محفل میلاد کو رچایا بسایا ہے، مولا تعالیٰ ان کی شادی میں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ان کے والدین کو بھی ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ و معمول فرمائے۔ مولا تعالیٰ یہاں پر جتنے بھی لوگ حاضر ہیں پروردگار، ان سبھی کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مولا تعالیٰ تیری بارگاہ میں دعا ہے، غوث اعظم کی محفل میلاد ہے، غوث اعظم تیرا محبوب بندہ ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میرا نام اس وقت تک کوئی نہیں لے سکتا جب تک میں نہ چاہوں۔ مولا تعالیٰ یہ تیرے محبوب بندے غوث اعظم کے بلانے پہ غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہیں۔ مولا تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے اور سبھی کی مرادوں کو پورا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ بھی پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔